नाज़रीन इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिस तरह से किर्गिस्तान में चंद रोज़ पहले पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर, जिस पर हर पाकिस्तानी परेशान है और सोशल मीडिया पर गलत खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं अता तार साहब भी यही कह रहे हैं कि एक मखसूस सियासी जमात वालिदैन के जहनों में जो है मनफी बातें डाली जा रही हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था जिस तरह से कि किसी भी तालिब इल्म की जो है वो जाँ भाग नहीं हुआ है और ना ही किसी खातून के साथ जो है ज़्यादती हुई है। तो दूसरी जानिब जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने के लिए खसूसी तैयारी के इंतजाम के लिए हिदायत भी जारी की हैं। इसी पर हम अपने पैनलिस्ट की राय भी जानेंगे, क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्या असल हक़ाइक़ है क्या। और इसी पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा हुकूमती इकदाम को लेकर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? 10,000 इस वक्त वहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, क्या शेड्यूल प्लान क्या है? देखिए महरीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 10,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर ज़ेर तालीम है। और हुकूमत की जानिब से जब से ये वाक़यात सामने आए हैं तो खुसूसन वहाँ पर जो पाकिस्तानी एम्बेसी है और जो हमारे एम्बेसडर है वहाँ पर हसन ज़ेगम साहब, तो आज जो किर्गिस्तान के हुक्काम थे उन्होंने उस हॉस्टल का विजिट किया और उस मौके पर उन्होंने कहा कि हसन साहब ने हर दरवाज़ा खटखटाया है और हर मुमकिन कोशिश की है कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके मसाइल हल किए जाए। लेकिन इस दौरान पैनिक सिचुएशन इस तरह से क्रिएट होगी कि सोशल मीडिया पर कुछ मनफी खबरें चल रही थी, जिस पर किर्गिस्तान के वजीर खारजा ने भी कहा है कि जो मनफी खबरें चली है उसकी वजह से जो है उसका असल सूरत हाल से कोई ताल्लुक ही नहीं है और इसके नुकसानात ये हो सकते हैं कि ममालिक के जो ताल्लुकात है वो भी खराब हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया है, इस बात पर जोर दिया है कि इसके खिलाफ पाकिस्तान और किर्गिस्तान मिलकर काम करे। इसके अलावा अगर दफ्तर खारजा की बात की जाए तो दफ्तर खारजा ने उसी दिन जब ये वाक़यात जिस रात रूनुमा हुए तो अगले सुबह इंचार्ज जी अफेयर्स को जो किर्गिस्तान के उनको तलब किया और एक डिमार्च इशू किया गया। और उनकी जानिब से जो किर्गिस्तान के हुकाम है पाकिस्तानी एम्बेसी में, तो उनकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि जो वहाँ के इस जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए इसमें जो अफराद मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई है। और इतलात यही है कि कुछ सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार भी किया गया है और उनकी जानिब से अफसोस भी किया गया और उनकी जानिब से दफ्तर खारजा में ये बयान दिया गया कि जो वहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या दीगर गैर मुल्की है तो उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। आज भी जिस हॉस्टल पे हमला किया गया था तो वहाँ पर जो किर्गिस्तान के हुक्काम है वो हमारे सफीर जो हसन ज़ेगम साहब है उनके साथ गए थे वहाँ पे और उन्होंने कहा कि सूरत हाल पैनिक है लेकिन हम शर्मिंदा है कि जो कुछ हुआ, लिहाजा आप लोगों ने जो है वो परेशान नहीं होना। ठीक है, परेशान नहीं होना। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है बिश्केक में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हालात कैसे हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तानी स्टूडेंट है डॉक्टर अस्मा खलील। अस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्मा, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि ये मामला है क्या था? एक्चुअली ऐसा था कि यहाँ के दो लोकल बंदे जो थे वो एक हॉस्टल में घुस गए थे। बेसिकली वो हॉस्टल पाकिस्तानी था लेकिन उसमें बाकी जो इंडियन स्टूडेंट्स थे और इजिप्शियन स्टूडेंट्स भी वहीं पर रहते हैं। बात ऐसी हुई थी कि उन्होंने एक इजिप्शियन लड़की को के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। हॉस्टल में घुस के वो दो लोकल बंदों ने इजिप्शियन लड़की के साथ बदतमीज़ी करनी चाहिए, जिस पे वो इजिप्शियन लड़के उन्होंने कहा कि आप बदतमीज़ी ना करें। वो आगे से उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा मसला ख़राब हुआ तो मारपीट हुई। वहाँ की जो वीडियो थी वो वायरल हो गई। यहाँ के लोकल अवाम ने कहा कि ये फॉरेनर्स जो हैं ये हमारी कंट्री में आते हैं और फिर हमें मारते हैं और ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने अपनी पूरी एक टीम को ये वाक़या 13 का था और फिर 17 के जुम्मे के दिन 17 मई को वो सारे एक ग्रुप की शक्ल में आए। कम से कम कोई 300-400 बंदे थे, ठीक है, जो कि बाद में 1000 बंदों तक हो गए। और वो उन्होंने सारे जो वहाँ पे उनको जो भी फॉरेनर मिला, चाहे वो उनको रास्ते में मिला, चाहे वो उनको मैगजीन में मिला, वो उनको मारने लगे विदाउट एनी रीज़न। उनमें ये मसला जो क्रिएट किया था इजिप्शियंस ने किया था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन सबको बहुत ज़्यादा मारा। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो 15,000 है इंडियन स्टूडेंट्स की और 1200 है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। और इस तरीके से उनसे भी कम जो है वो बांग्लादेशी है। इजिप्शियन के वजह से जो है यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। मसला बेसिकली ये था, पाकिस्तानियों ने कुछ भी नहीं किया था। पाकिस्तानी साहबा, ये बेसिकली बताएं कि अब आप महफूज हैं, मुतमिन हैं कि जो पाकिस्तानी सफारत खाने ने इकदाम किए हैं और जो मुख्तलिफ जगहों पे मुकीम थे तलबा उनको एक जगह इकट्ठा किया है, जो रिपोर्ट आई है पाकिस्तानी सफारत खाने से, क्या जो कोऑर्डिनेशन की है, जो तलबा से राब्ते किए हैं, जो इकदाम किए हैं, हुकूमत पाकिस्तान जो कोऑर्डिनेशन में है, क्या आप इन इकदाम से मुतमिन हैं और क्या अब आप लोग महफूज मुकाम पे हैं?
बात ऐसे है कि हम 3 दिन से घर में बंद हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि मैं इससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते। मसला वहीं पे आ जाता है कि इससे ये मसला सॉल्व नहीं होगा। ये हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने स्टूडेंट्स को बुलाएँ, ठीक है? वतन वापसी उनकी कराएँ। दूसरी बात ये है कि फिर इनसे कहें कि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, जो कि उन्होंने आगे पढ़ना है, उन्होंने अपने सब कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है? आप मुझे ये बताएँ कि यहाँ के लोकल बंदे जो हैं वो पुलिस की कंट्रोल में नहीं हैं। मैं आपको आज का वाकया बता देती हूँ कि इनका किर्गिस्तान का जो फॉरेन अफेयर के जो मिनिस्टर है वो आए हुए थे, साथ में हमारे एम्बेसडर साहब थे, ठीक है? आईयू के यहाँ की एक यूनिवर्सिटी है जिसके हॉस्टल में कल मतलब परसों तोड़-फोड़ हुई थी। जी। उन वो अभी वहीं पे मौजूद थे और यहाँ के जो लोकल बंदे थे वो बच्चों को गालियाँ दे रहे थे कि आप लोग यहाँ से निकले, आप लोग यहाँ पे क्यों हैं? तो अगर इनकी मौजूदगी में ऐसा हो रहा है तो हम बाहर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम ठीक में है, से कोई अच्छा नहीं जा वहाँ की सकता जो इंतज़ामिया क्या कर रही है? क्या इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो सपोर्ट नहीं किया जा रहा? कल रात इंतज़ामिया की तरफ से जब ये हुकूमत की तरफ से और ये सारे न्यूज़ चैनल्स पे ये बात चली है तो कल रात जो है कोई तकरीबन 3000 तक पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग करती रही सिटी में। तो कल की रात जो है वो खैर से गुजर गई। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक ये पूरी पूरी कंट्री है ना, इसमें रोज़ाना तो नहीं हो सकता, पेट्रोलिंग तो रोज़ाना नहीं हो सकती, हर स्टूडेंट के साथ तो नहीं हो सकती। अब यहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, बसेस जैसी हो गई या फिर यहाँ पे वैन्स होती है जिसको मशरूत का कहा जाता है, उसके ज़रिए से बच्चे जो हैं कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, तो हम उसमें नहीं बैठ सकते, हम सेफ ही नहीं फील करते। अच्छा, अब एक रिपोर्ट और आई है, एक बच्चा था जो कि अभी गया हुआ था बाहर, ठीक है? जी। यही बताया गया है ना कि बाहर अब आप जा सकते हैं, ठीक है? कोई मसला नहीं है। उसका हाथ काट के बाहर भिजवा दिया गया है, उसकी अभी भी वीडियो आई है, ठीक है? और वो है भी यहाँ की यूनिवर्सिटी का बच्चा, IHSM का बच्चा है। तो ये सेफ नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इनसे एटलीस्ट पूछा तो ठीक है, जाए कि असमा ये जो मसला था स्टूडेंट्स भी। ऑलरेडी वहाँ पर ज़ख्मी है, क्या उनको भी सहूलियत जो है वो फ़राहम नहीं की जा रही? फिलहाल तो ऐसा है कि कुछ नहीं है यहाँ के जो, हाँ, ये बात मैं कह सकती हूँ कि जो हमारे यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिनकी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जी। तो वो ये है कि वो अपने बच्चों को लेके हॉस्पिटल और उनकी सारी वो खिदमत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन उन पे भी बहुत बोझ है, इतनी ज़्यादा। ठीक है, वो यहाँ पे वो ठीक है, उनका बिजनेस है, या मैं कह सकती हूँ कि वो पाकिस्तानी है, उनका यहाँ पे बिजनेस है, उन्होंने कॉलेजेस चलाई हैं, लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनकी भी नहीं है, ठीक है? वो अपनी बच्चों की जिस हद तक हो सकती है मदद करें। जैसे हमारे शाहिद नदीम साहब हैं, ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी के अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, बताइए कि फरमान। आपने भी बहुत कुछ सोशल मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया पे बहुत से मिस इन्फॉर्मेशन भी है और बहुत गलत बयानी से भी काम लिया जा रहा है, लेकिन आप खुद चूंकि वहां पर हैं, आप या आपके जो साथी तलबा हैं, आपके फेलोज हैं, उनके साथ कोई ऐसा खुदा न खास्ता वाकया पेश आया, कोई ऐसी कोई बद तहजीबी पाकिस्तानियों के साथ वहां पर की गई हो जो आपके सर्कल के लोगों, ऐसा कुछ आप बता सकती हैं? जी, बिल्कुल मैं बता सकती हूँ। जहाँ पे मैं रहती हूँ उसके साथ ही हमारे साथ हॉस्टल है, जहाँ पे ये सब आए थे। उस रात मेरी ही जो मेरा फ्लैट है, मेरा रूम है, उसके सामने ये सारे लोग घूम रहे थे, ठीक है? हमने लाइट्स ऑफ रखी थी, हमने मोबाइल म्यूट किए हुए थे, हम डर के चुप के कहीं पे बैठे हुए थे, कबर्ड्स के पीछे बैठे हुए थे। हमारे साथ जो हॉस्टल है वो पाकिस्तानी हॉस्टल है, हमारा आना-जाना रहता है वहाँ पे। वहाँ पे शीशे तोड़े गए, वहाँ की लड़कियों की चीखें आ रही थी, इन लोगों ने बदतमीज़ी की है, अंदर घुसे थे, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा, यानी आप यहाँ ये के कहना हुकाम चाह रही कहते हैं हैं कि कि जो जो खबर फैलाई जा रही है कि खवातीन को भी हरासा किया जा रहा है, तो ये बात दुरुस्त है? जी, दुरुस्त है, क्योंकि उनके मैसेजेस बाकायदा पड़े हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी है कि मुझे ये बताइए लिमिटेड कि है, ऐसा नहीं है कि आपकी एम्बेसडर से मुलाकात हुई या पाकिस्तानी एम्बेसी के जो लोग हैं उनसे लास्ट कब मुलाकात हुई और वो कितनी दफ़ा या किस मामले में आपको वो आज कांटेक्ट कर सिर्फ चुके एक हैं? ही दफ़ा आए थे। मैंने आज उनको देखा, क्योंकि सारा बहुत ज़्यादा क्राउड था। वो आज पहली दफ़ा आए थे और उसी यूनिवर्सिटी में आए थे जिसमें लड़कियों के साथ बदतमीज़ी की गई थी और लड़कों को काफ़ी मारा गया था, और यूनिवर्सिटी के अंदर, हॉस्टल के अंदर जो घुस गए थे। IUK है हॉस्टल, यूनिवर्सिटी का नाम IUK है और उसका हॉस्टल था। वो आज ही आए थे, पहली दफ़ा आए थे, और वो क्राउड में बता रहे थे कि हमने डॉक्टर क्लासेस साहबा ये ऑनलाइन कर फरमाइए, दी हैं। जी, डॉक्टर साहबा जी, जी हसन जी, जी। साहब। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जब आप दाखिला लेती हैं या कोई बच्चा यहाँ पे जी, जी। दाखिला लेता है तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है, और क्या जो एम्बेसी है वो उनको क्लैरिटी देते हैं कि आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ हमारा काम है, और अगर कोई शिकायत होती है तो एम्बेसी ने जी, आपके जी। कितने मामलात हल किए, और कितने, सुना है उनके पास तो काफ़ी पेंडिंग केसेस भी पड़े हैं जिनके वीज़े नहीं लगे और वो मामलात नहीं सुनाई होती आपकी?
جی ہاں، یہاں پہ جو لیبرس ہوتے ہیں جو کام کے لیے آتے ہیں ان کے پاس ابھی بھی ویزے نہیں ہے. یہاں پہ کافی لیبرس ہیں جن کو اس حالات کی وجہ سے ان کے جو جہاں پہ رہتے تھے، جن دوموں میں وہ رہتے تھے، جن گھروں میں وہ رہتے تھے، ان سے نکالا گیا ہے اسی دن. جو یہاں کے لوگ تھے ان لوگوں نے ان کو نکالا گیا، ان کے پاس ویزے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بچہ یہاں پہ ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کو فل سیکیورٹی حاصل ہوتی ہے. ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اور یہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. اور یہاں کا لیکن یہاں کے جو عوام ہے اس دفعہ جو انہوں نے کیا بہت ہی ظالمانہ رویہ تھا. اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ان کو ہم سے پرابلم تھی یا ایجپشین اسٹوڈنٹ سے پرابلم تھی تو بے شک یہ ان کو لے جاتے، ان پہ فائن لگا دیتے، ان کو ڈپورٹ کر دیتے، لیکن اس کا حل یہ نہیں تھا. جی اچھا یہاں کی ایک میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں کے جو فورن منسٹر تھے، فورن افیئر منسٹر تھے، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ہمارے جو عوام ہے ان کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ یہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے. جو اسٹوڈنٹس کو مارا گیا تھا یا جو لوکل بندوں کو مارا گیا تھا ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. جی تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی پکچرز بھی ہوتی ہیں، اس کی باقاعدے سی ویڈیوز بھی ہوتے ہیں. ایسا کیسے آپ لوگوں نے ایزیوم کر لیا کہ ہاں اس کی ڈیتھ ہوئی اور آپ اس کا بدلہ لینے کے لیے ہر کسی کے پیچھے جا رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسما یہ اسما بتائیے صاحبہ گا. یہ بتائیں کہ جو میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا، جی جی ابھی یہ بتائیے کہ جو پاکستانی سفارت خانہ یہاں دفتر خارجہ کو رپورٹ بھجوا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مظاہرین کے وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر منتشر ہو چکے ہیں. کیا ایسی ہی صورتحال ہے یا مظاہرین جو ہیں وہاں پر ابھی تک موجود ہیں؟ بات ایسی ہے کہ وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کی پولیس سے اور ان کی عوام جو ہے ان کی بات نہیں سن رہی ہے. وہ ٹھیک ہے اس وقت اب پیٹرولنگ کر رہی ہے پولیس، تو اب وہ پولیس کے سامنے تو نہیں آ رہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو جہاں کہیں پہ بھی بچہ اکیلا ملتا ہے، ایک پاکستانی ملتا ہے، انڈین ملتا ہے جو ان سے مختلف ہو، تو وہ ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں اور ان کی پٹائی بھی کرتے ہیں. جی یہی مسئلہ ہے نا کہ یہ تو آپ سیف لوگوں کی آن نہیں ہے. لائن کلاسز اب شروع ہو چکی ہیں؟ اب آپ لوگوں کی آن لائن کلاسز کے حوالے سے یہاں سے گورنمنٹ نے بھی ریکویسٹ کی ہے وہاں مختلف یونیورسٹیز کو، جو سفارت خانہ ہے اس کی جانب سے بھی ریکویسٹ گئی ہیں، تو یہ آن لائن کلاسز کے حوالے سے یونیورسٹیز نے آپ لوگوں کو کنوے کیا ہے یا ابھی تک ایسی صورتحال چلے گی کہ آپ لوگ محصور ہیں اور یونیورسٹیز کے ساتھ بھی آپ لوگوں کی کوئی رابطہ نہیں ہے؟ نہیں، یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. یہ میں بتا سکتی ہوں کہ یونیورسٹی بے شک ہماری ہیلپ کری. ہمارے جو کانٹریکٹرس ہیں انہوں نے ہماری ہیلپ کی، ہم تک فوڈ پہنچایا ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ ہمارے لوکل ٹیچرز ہیں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کو جب پتہ چلا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا اور ان لوگوں نے زیادتی کی، تو جو ہمارے لوکل ٹیچرز ہیں وہ آئے، انہوں نے ہماری کافی مدد کی ہے. بچوں کو نکالا، بچوں کو بچایا، وہ رات رات تک گھومتے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ آن لائن کلاسز کا ان لوگوں نے کہا ہے لیکن وہ کل سے سٹارٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. اسما یہ بتائیے گا کہ آپ واپس آنا چاہتی ہیں، واپسی کے لیے کوئی رابطہ آپ نے کسی سے کیا ہے؟ جی، رابطے کا میں آپ کو ایک کلیئر کٹ بتا دوں. جیسا کہ نیوز میں چل رہا ہے کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہم طیارہ بھجوا رہے ہیں اور ہم اسٹوڈنٹس کو اپنے خرچے پہ لے کے آئیں گے. جی لیکن جو لاہور میں طیارہ پہنچا ہے نا لاسٹ کل رات کو، وہ سارے بچے جو ہیں وہ بھی اپنے خرچے پہ گئے ہیں. یہاں سے ایئرپورٹ، مناس ایئرپورٹ تک بھی وہ اپنے خرچے پہ گئے ہیں. انہوں نے اپنی ٹکٹیں بک کرائی ہیں. آج جو ایک اسلام آباد گیا ہے اور طیارہ اور ایک لاہور گیا ہے، انہوں نے بھی اپنے خرچے پہ گئے ہیں اور ہم بھی اپنے خرچے پہ جائیں گے. ہمیں یہاں سے ہاں یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی ہمیں پاسپورٹ پرووائڈ کری، ہمارے ویزے نکال رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یونیورسٹی کو چاہیے کہ یہاں پہ پاکستانی لیبر ہیں، ٹھیک ہے، ان کا زور نہیں چلتا. یہ اسٹوڈنٹس کو بھی مارے تو یہ لوگ لیبرز کو نہیں چھوڑے، تو ان کے لیے گرین کوریڈور اوپن کیا جائے. ان کے پاس جی ویزے نہیں ہے، ان جی کو یہاں سے نکالا جائے. اور میں خود بھی پاکستان آنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے. کیونکہ آپ یہ خود سیف نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سیف نے خود آپ پاکستان آنا چاہتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر اسما خلیل ہمارے ساتھ موجود تھیں. عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے اسما صاحبہ بتا رہی تھی کہ ذاتی اخراجات پر جو ہیں اسٹوڈنٹس واپس آ رہے ہیں، لیکن حکومت تو کچھ اور کلیم کر رہی ہے. دیکھیں اس وقت ظاہر ہے کہ ایسی پینک سچویشن ہے، سوشل میڈیا نے بھی بھرپور اس میں منفی کردار جو ہے وہ ادا کیا اور ایک پینک ہو گیا یہاں پر، یعنی حکومتوں کے حوالے سے بھی اسسمنٹ جو کرنے میں، اور یہاں پر جو ان کے عزیز رشتہ دار ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. جو ظاہر ہے یہ چند گھنٹوں میں ہوا جو کچھ ہوا. تو اس حوالے سے بہرحال یہ اگر اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے خرچے پہ آنا پڑ رہا ہے اور مشکلات ہیں، تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہمارا وہاں جو سفارت خانہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان 10-12 ہزار جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے تحفظ کے، فوری تحفظ کے حوالے سے
اور ان کو وہاں سے نکالنے کے حوالے سے اقدامات کریں. لیکن جو یہاں پر دفتر خارجہ میں رپورٹ آئی ہے وہاں پہ ہمارے سفارت خانہ کی جانب سے, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستانی سفیر اور جو کرگس حکومت کا جو انالیسز ہے, جو جائزہ رپورٹ ہے, اس کے بعد ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی مجموعی طور پہ صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں ہے, اور جو حساس مقامات پر قانون نافذ کرنے والے ادارے تعینات ہیں, جس طرح اسما بھی بتا رہی تھیں, یعنی انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ آپ مظاہرین اس طرح سے نہیں ہیں. یہ جو رپورٹ یہاں پر آئی ہے کہ لوگ منتشر ہو گئے ہیں, جو پرتشدد مظاہروں میں جو شامل لوگ تھے وہ وہاں سے ہٹا تو دیے گئے, اب انہیں ٹریس کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ تو وہاں کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. حالات تو نارمل نہیں ہے نا ابھی, تو یہاں پر بھی ان کے بظاہر تو یہ دکھائی دے رہا ہے. جی عادل صاحب, ابھی حالات تو نارمل نہیں ہے جیسے اسما بتا رہی. یہ تو آپ جس طرح اسما بھی بتا رہی تھی کہ وہاں حالات نارمل نہیں ہیں اور لوگ محصور ہیں اور لوگ خوف زدہ ہیں. اگر حالات نارمل ہو بھی جائیں تو وہاں پر ان کو اس خوف سے نکلنے میں کئی روز لگیں گے, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر پاکستانی اور دیگر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی کوئی موت واقعہ نہیں ہوئی, اور جو زیادتی کے حوالے سے جو چیزیں رپورٹ ہو رہی تھیں وہ غلط نکلیں. سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ اس حوالے سے غلط معلومات پھیلائی گئیں, اور وہاں پر دیکھیں نا کہ اس طرح کے ایونٹ میں بھی اپنا اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے جو مختلف دھڑے ہیں وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک مایوسی اور خوف پھیلانے کا کام شروع کر دیا. لیکن بہرحال ہمارے جو سفیر ہیں وہاں پر حسن زیغم صاحب, وہ ہمیں بڑے متحرک نظر آئے. ہم نے تو ظاہر ہے ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھا, سوشل میڈیا پہ جس طرح سے آفیشیل اکاؤنٹس پہ ہم نے جو ایکٹیویٹیز دیکھی, جو رپورٹ ہوئے, ہم نے وہاں خود جا کر تو نہیں دیکھا, تو وہ کافی متحرک نظر آئے. عادل آپ کا پوائنٹ آ چکا, آپ کہہ رہے ہیں کہ متحرک ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن کل کچھ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا تھا, سفیر سے رابطہ بھی کیا گیا, لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی ہے. یہی سوال آپ کے پاس میں لے کر آؤں گی اسد صاحب. جس طرح سے ایک امبیسی کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے ان حالات میں, لیکن کل جو اسٹوڈنٹس واپس آئے ہم نے دیکھا ان کی جانب سے بڑے گلے شکوے کیے گئے ہیں. میں چلتے چلتے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی اپنی بھی کلیریفیکیشن کے لیے. آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اگر عدیل بتا سکیں کہ فارن منسٹری کا پورٹ فولیو کس کے پاس ہے اس وقت عدیل صاحب؟ کیا ڈپٹی پرائم منسٹر کے پاس ہے یا پرائم منسٹر کے پاس ہے؟ جی ڈپٹی پرائم منسٹر کے پاس ہے, اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش بھی کی کہ وہ کیوں نہیں گئے, تو انہیں یہی بتایا گیا تو جو ہماری اطلاعات ہیں, ہماری جو اطلاعات ہیں کہ وہاں سے انہیں کیونکہ ڈیپٹی پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے, اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہے, تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں اس بات پہ کہ پولیٹیکل سفیر کے اندر سے ہمارے فارن منسٹر جو ہیں وہ اس بارے میں کچھ کریں گے. ہاں ہماری فارن منسٹری کچھ کرے گی, کر رہی ہے. ہمارے جو بیوروکریٹس پوسٹڈ ہیں, جو کاؤنسلر آفیسرز پوسٹڈ ہیں, جو ایمبیسڈرز پوسٹڈ ہیں, جو دیگر ہمارے سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے, کل کو پی آئی اے کی فلائٹ چلانی پڑے گی کوئی, یہ تمام لوگ اپنی اپنی کوششیں کریں گے. اسٹوڈنٹس کہیں بچنے کی کوشش کریں گے, کہیں چھپنے کی کوشش کریں گے, کچھ واپس آئیں گے والدین کی تسلی کے لیے, کچھ پھر چلے جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ سن 2001 میں سپٹمبر 2001 میں جب امریکہ میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا, اس کے بعد ایک بہت خوف و ہراس تھا امریکہ میں. میں ان دنوں وہاں پہ پڑھ رہا تھا اور کام کر رہا تھا, تو ایسے ہی لگتا تھا کہ ہر مسلمان خطرے میں ہے. ایسے کچھ ہفتوں کے لیے ایک ایسا ماحول کریٹ ہو گیا, ایسی افواہیں پھیلنی شروع ہو گئیں جس میں لگتا تھا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی باہر جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ کوئی لوکل لوگ 2, 4, 10, 15 کے جتھے مل کے تو کوئی نقصان پہنچائیں. یہ ایک بڑی خوف و ہراس والی سچویشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. اس میں جو سب سے ضروری رول ہے نا, جو پولیٹیکل اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ رول ہے, وہ ہمارے فارن منسٹر کا ہوگا, کسی بھی ملک کے فارن منسٹر کا ہوگا. لیکن کیونکہ ہمارے پاس اسحاق ڈار صاحب ہیں, تو ابھی ہم نے اتنی لمبی, اس وقت 7:21 ہو گئے, 21 منٹ سے ہم اس بارے میں بات کریں, ہم میں سے کسی نے فارن منسٹر کا نام نہیں لیا, نہ اسٹوڈنٹ نے, نہ میرے دونوں دوستوں نے, نہ آپ نے. میں نے بھی ابھی سوال پوچھا اس وجہ سے کہ اس میں جو سب سے غیر مؤثر شخصیت اس وقت نظر آ رہی ہے. یہ تو درست ہے کہ ہماری فورن آفس نے کچھ بیان دیے, ہمارے فورن سیکرٹری کچھ کام کر رہے ہیں, وہاں کے ایمبیسڈرز کام کر رہے ہیں, لیکن جو سب سے غیر مؤثر شخصیت آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی
if he still holds the foreign ministry کا portfolio, جو کہ عدیل کہہ رہے ہیں کہ he does. ایسی سچویشن کے اندر بچے اور کیا کریں؟ وہ اپنے لوکل کاؤنسلر سے بات کریں گے, وہ لوکل ایمبیسڈر سے بات کریں گے, لوکل ایمبیسڈر یہاں پہ واپس بات کرے گا, یہاں سے کوئی ارینجمنٹ ہوگی. بٹ وہ جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انٹریکشن ہے, پرائم منسٹر صاحب ایک کال کر سکتے ہیں, دیگر اس طرح کے شاید کام کر سکتے ہوں, لیکن فورن منسٹر جن کا یہ فل ٹائم کام ہے, اگر کوئی بھی مناسب شخصیت فورن منسٹری کا پورٹفولیو ہولڈ کر رہی ہوتی تو وہ آج سارا دن اور کوئی کام نہیں کرتا سوائے اس ایک کے, کیونکہ وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب ہیں تو بچوں کو اپنے اپنے دیگر لوگوں کو اپنے اپنے انتظام کرنے پڑ رہے ہیں. اگر وہ کچھ کر بھی دیں, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر نہیں رہے, اگر وہ کچھ کر بھی دیں تو کسی کو اعتبار نہیں ہوگا کہ یہ واقعی کسی پایہ تکمیل پہ پہنچے گا. یہ اس وقت مسئلہ ہے. اگر حکومت وقت مہربانی کر کے فورن منسٹری کی جگہ پہ, فورن منسٹری کے پورٹفولیو پہ کسی ایسے شخص کو تعینات کر دے جو اتنا بڑا نہ ہو کہ اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بننا ہو, وہ اتنا چھوٹا سا ہو کہ پاکستان کی ناقص سی فورن پالیسی کے اوپر اور ان بچوں کے اوپر اور دیگر بائی لیٹرل ریلیشنز پہ فوکس کر سکے, تو میرا خیال ہے کہ آگے کے لیے بہتری ہوگی. آگے کے لیے بہتری ہوگی. اسی پر ہم بات کریں گے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے, اپنی بات بھی مکمل کر لیجئے گا اور یہ بھی مجھے بتائے گا کہ ایمرجنسی یونٹ بحال کرنے کی بھی بات ہو رہی تھی, کیا اس پر بھی کوئی اقدامات ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ ایمرجنسی یونٹ تو کل تک بحال ہو جانا چاہیے تھا نا, لیکن ابھی تک تو ایسا کچھ سامنے چیزیں نہیں آ سکی. بڑے بڑے دعوے, اعلانات, بیانات تو پہلے بھی یہ کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو جانا چاہیے تھا, وہاں پر جاتے بچوں کو حوصلہ ہوتا کہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان یہاں پر آئے ہیں, ان کو حوصلہ ہوتا اور ان کو اندازہ ہوتا کہ حکومت ہمارے لیے کتنا سنجیدہ ہے. یہ صرف تعلیم اور عوام کے نعرے منشوروں میں نہیں لکھتے, بلکہ ان کو یہ اندازہ ہوتا کہ واقعی یہ حقیقی معنوں میں جو ہے ہمارے خیر خواہ ہے, ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. نہیں کچھ کیا. میری بے شمار جو ہے طلبہ سے بات ہوئی. ابھی مجھے درمیان میں ایک میسیج آیا طلبہ کا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ بڑے دعوے کر رہے ہیں, ابھی تک ہمیں کمروں میں بند کر رکھا ہے, ہمارے حالات بہت ٹف ہیں, یہاں پہ پورے مافیاز ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ امبیسی میں بھی مافیا بنے ہوئے ہیں. یہ تو سنتے نہیں ہیں. دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ جب داخلہ لیتے ہیں تو گارنٹی کون دیتا ہے؟ امبیسی گارنٹی دیتی ہے کہ ہم آپ کو مکمل سیکیورٹی, تحفظ فراہم کریں گے. آپ کے جو ہے وہ یونیورسٹی اور ان کے جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں, پھر بچہ وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے. جب یہ سارا معاملہ ہوا, امبیسیز نے کیوں نہیں پوچھا کہ وہاں پر یہ کون سے افراد پہنچے ہیں؟ اور وہ تو یہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر کچھ ایسے, یہ آج کا معاملہ نہیں ہے, کئی سالوں سے وہاں پر چل رہا ہے کہ جو نشئی ہیں افراد وہ نشہ کر کے وہاں پر آ جاتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں, پیسے نہ دینے پر وہ گالیاں دیتے ہیں, ہراساں کرتے ہیں. یہ تو معاملہ ہوا جب مصر والا معاملہ, اور اس کے بعد یہ چیز کہانی سامنے آئی جو 1.5-2-3 سال پہلوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے. کئی مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ جو وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آج کا معاملہ تو نہیں ہے, یہ ہراساں کرتے ہیں. حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کی جو غیر ملکی طلبہ کی وجہ سے $100 ملین جو ہے وہ سالانہ کماتی ہے. ایک چھوٹی سی معیشت میں یہ جو ان کا آمدنی کا ذریعہ ہے, کتنا بڑا ذریعہ ہے, وہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے معاملات کو کنٹرول نہیں کر پا رہی. اور دوسری چیز امبیسی جو ہے جس پر کئی سوالات اٹھتے ہیں. دیکھیں ہمیشہ سے جب بھی کسی کنٹری کا جو معاملہ سامنے آتا ہے تو امبیسڈر فوری طور پر آ جاتا ہے کہ ہم نے فوری طور پر جو ہے وہ ایکشن دیا جس بھی کنٹری کا ہو. تو یہ بتاتے ہیں ہمارا ان سے رابطہ ہے, ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں, لیکن کرتے کیا ہیں؟ کبھی بھی انہوں نے اپنے طلبہ سے جا کے جو آتے ہیں پاکستانی, ان سے جا کے پوچھا نہیں آپ کے مسائل کیا ہیں. ان کی ایکسیس نہیں ہوتی اپنے سفیر کی حد تک. عیاشیاں کرتے سرکاری خزانے سے, پروٹوکول لیتے ہیں, مہنگی گاڑیاں لیتے ہیں. آپ نکال کے دیکھ لیجئے گزشتہ 3, 3.5, 4 سال, 5 سال میں انہوں نے ان کی کیا پرفارمنس رہی. یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے سفارتی لحاظ سے ہر جگہ پر مار کھاتے ہیں, ہر جگہ پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. اور ایتھیک اثر آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو لگا دیا. اور اسحاق ڈار صاحب آج پریس کانفرنس میں بڑے مطمئن طریقے سے بتا رہے تھے کہ ہم جو ہے میرا رابطہ ہو گیا, ان کو ڈائریکشنیں دے دی, اقدامات ہو گئے, معاملہ طے پا گئے اور بچے آ جائیں گے, آرام سے آ جائیں گے. اور پھر یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس سے ابھی بچی نے بتایا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہم طیارہ بھیج رہے ہیں. بھائی وہ غریب بچے وہ تو پیسہ دے کر آ رہے ہیں. انہوں نے ابھی بتایا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ وہ تو کل بھی پیسہ دے کر آئے تھے, آج بھی وہ پیسہ دے کر آئیں گے. جب انہوں نے اپنے پیسے سے اپنی ٹکٹ لے کر آنا ہے,
تو پھر یہ حکومت کیا کام کر رہی ہے؟ حکومت اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ ایک بنائے گی پرفارمنس. آج میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, جب پرفارمنس رپورٹ آئے گی تو اس میں بتائیں گے کہ ہم نے فوری طور پر ایکشن جو ہے وہ کیا اور ہم نے یہ اقدامات کیے, اتنے ہزاروں بچوں کو ہم نے ریسکیو کیا, بچے ادھر آئے اور اقدامات ہوئے. پھر آج سے 1.5-2 مہینے بعد اگر یہ معاملہ کنٹرول ہوا ہوگا پھر یہ معاملہ چلتا چلا جائے گا. اور وہاں پر جو نشہ کر کے افراد آتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیے جا چکے. وہاں پر افسران, وہاں پر جو ان کی فورس ہے وہ تو موجود ہے, لیکن وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر ابھی بھی وہ گھروں میں بند ہیں, باہر نہیں جا سکتے, خوراک نہیں لے سکتے, دویات نہیں لے سکتے. اور دوسری طرف حسن صاحب جو ہے, زیغم صاحب, وہ بڑے بڑے دعوے دے رہے ہیں کہ جو انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان کو یا ڈپٹی پرائم منسٹر کو بریفنگ دی ہے اس سے کی حد تک کہ اس سے آگے جانے کو تیار نہیں ہے. میرے خیال میں حکومت کو اس کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی پرائم منسٹر کو وہاں بھیجنا چاہیے, پرائم منسٹر کو بھیجنا چاہیے. اس لیے نہیں گئے کہ بچے ان سے سوال کریں گے, بچے پوچھیں کہ بتائیں کہ آپ یہ اقدامات کیے, آپ نے بچوں کو جنہوں نے یہ اقدامات کیے, جنہوں نے ہراساں کیا, جنہوں نے گھسیٹا وہاں پہ ہمارے نوجوان, بالکل انکوائری ہونی چاہیے, ان کے خلاف آپ نے کیا ایکشن لیا ہے بتائیں, ہمیں رپورٹ دیں. ان کو پتا تھا کہ میرا کوئی ایک رپورٹ حسن نہیں سے سوال ہے. آنی, یہی چیز ہوتا ہے. حسن صاحب, عادل صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی عادل صاحب. میں حسن سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ امبیسی نے کیا گارنٹی دینی ہوتی ہے وہاں کسی کے تحفظ کی. وہاں پر خیر ایک تو میرا خیال ہے ویسے ہی اس طرح کی کوئی میں نے چیز پہلے دیکھی سنی تو نہیں ہے, اور وہاں تو بیچارے معمول کی جو پروسیجرز ہوتے ہیں ہمارے سفارت خانے تو ان کو ڈیل کرنے میں بھی جو وہاں پر پاکستانیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں سوائے چند ایک مشنز کے. بھر حسن صاحب یہاں پر لیکن میری اگر سن لیں, میرا ایک سوال سن لیں, میرا سوال لیکن وہاں پر آپ وہاں پر کسی ڈاکٹر صاحب کو فون کر کے ان سے کہیں کہ جب آپ کا یہ داخلہ ہوتا ہے تو تھرو ایمبیسی جاتا ہے یونیورسٹی ڈاکومنٹس یا ڈائریکٹ دیتے ہیں؟ تھرو ایمبیسی جاتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ ایمبیسی ان کو بتاتی ہے پاکستان کی ایمبیسی جاتا ہے, یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہے, وہ آپ کو مکمل سیکیورٹی تحفظ فراہم کریں گے اور ہم گارنٹر ہیں, ایمبیسی گارنٹر ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پہ ایک بریک شامل کرنی ہے. اچھا مجھے آپ سے پوچھنا یہ تھا, مجھے صرف حسن سے پوچھنا یہ تھا کہ دیکھیں وہاں انڈین سٹوڈنٹس بھی ہیں, وہاں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے آپ اپنے ہاسٹلز میں رہیں, لائٹس بند رکھیں, باہر نہ نکلیں. پاکستان نے بھی میرے خیال میں جو ہمارے سفارت خانے نے, دفتر خارجہ نے جو ایفرٹ کی ہے وہ کم نہیں ہے. جو ایک تو اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, اور اب آگے صورتحال جو نظر آ رہی ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے. نہیں حکومت ٹھیک ہے عادل صاحب, صورتحال جو بہتر ہے بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین یہاں پر شامل کریں گے کہ ہمارے ہمسائے ممالک کو نوٹس لیں یا ان کا کوئی پرائم منسٹر جائے تو ہم جائیں. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, آپ کی آواز جو ہے مجھے کلیئر نہیں آ رہی, تو ناظرین یہاں پہ مجھے ایک بریک شامل کرنی ہے, واپس آئیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حسن صاحب جی, آپ بریک سے پہلے کچھ بات کر رہے تھے, اپنی بات مکمل کر لیجئے. دیکھیں میں تو ایک بات کہہ رہا تھا کہ اگر کسی بڑی شخصیت کی کوئی بیٹا یا بیٹی وہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہوتا تو آپ اندازہ کیجئے اس ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان بھی وہاں پر موجود ہوتے, ڈپٹی پرائم منسٹر بھی موجود ہوتے, نواز شریف صاحب بھی وہاں جانے کی تیاری کر رہے ہوتے, زرداری صاحب بھی جانے کی تیاری کر رہے ہوتے, اور کسی بڑی شخصیت کا بچہ وہاں پر نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پاکستان میں جس طرح سے داخلے دلوا دیے جاتے ہیں, غریب بچہ جو تعلیم کو کوشش کرتا ہے وہاں پر پڑھنے کے لیے تو وہاں پر جا کے ڈگری لینے چلا جاتا ہے اپنا خواب پورا کرنے کے لیے, اور اس کے لیے حکومت صرف ٹس سے مس بیٹھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں 4 بچے زخمی ہوئے, تو میں تو یہ پریشان ہوں. میں نے کئی جگہوں سے پوچھا اور میں نے رابطے کیے حکمرانوں سے بھی, حکومت سے بھی, کہ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. جی ابھی بالکل انتظار ہی کیا جا رہا ہے حسن صاحب. بالکل اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے ناظرین وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اللہ کے بعد.